بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ آ جانا یہ ایک فطرتی عمل ہے اور اس غصے پر قابو پا لینا یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں اپنے اعصاب پر قابو کرنے کا ہمیں بھرپور طریقہ سکھایا ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اسی بات کی وضاحت کروں گا۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 37 میں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کہ ایمان والوں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی طیش میں آ کر دوسروں پر غصہ نکالیں، ان کو نقصان پہنچائیں، گالی دیں، برا بھلا کہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے، وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمائی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ جب لوگوں کو ایمان والوں کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی غصہ آئے تو اپنے ذہن میں یہ بات لایا کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کر دیا ہے۔ جس طرح آذان سے نماز کا انسان پر حکم آ جاتا ہے، وہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح آپ یہ کہہ لیا کریں کہ جب غصہ آئے تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اب مجھے جب غصے کی حالت مجھ پر آ گئی ہے تو غصہ پینے کا حکم ہے مجھے اور دوسروں کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اللہ کے غصے کے سامنے تو انسان کا کوئی غصہ نہیں، اللہ کے سامنے تو کوئی بھی طاقتور سے طاقتور ہو وہ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان اپنے غصے میں اپنی طاقت اور اپنے غصے کو اللہ کے سامنے جب رکھے گا تو وہ خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور یہ جو حدیث میں بھی سنانے لگا ہوں یہ غصہ کرنے والے لوگوں کے لیے جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس حدیث میں، اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہیں وہ آپس میں جھگڑے اور دونوں غصے میں آئے، اور ایک شخص تو اس قدر شدید طیش میں آیا کہ غصے کی وجہ سے اس کی ناک پھولنے لگی۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ آتا ہے کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کا غصہ رفع ہو جائے گا۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ کسی مولوی کا نسخہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، ایمان والا ہونے کی وجہ سے اس غصے کو کنٹرول کیا کریں اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت خود میں ڈالیں۔ یاد رکھیے گا غصہ جو ہے وہ جلتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ غصے کا انجام سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہے۔ اور جب آپ کو گھر پہ غصہ آئے تو خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل جائیں، دوست احباب کے ساتھ چلے جائیں، کھیل کود میں مصروف ہو جائیں۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ گھر تشریف لیں۔ اسی طرح خواتین اور جو دوسری مائیں بہنیں ہیں ان سے یہ میری درخواست ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت کوئی فیصلہ نہ کریں، فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، خاموشی اختیار کریں۔ اس دوران جو ہے جو میں نے آپ کو عمل بتایا حدیث سے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور وضو کرنے سے بھی بہت سارے جو ہمارے بزرگ ہیں اور جو ہمارے بڑے ہیں مربی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ غصہ کرنے سے انسان کی جو عقل ہے وہ شیطان کی طرف چلی جاتی ہے اور انسان برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب انسان وضو کرتا ہے وہی شیطان جو ہے انسان سے دور ہو جاتا ہے، انسان پاک صاف ہوتا ہے اور اس کے غصے میں کمی آتی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ایک مجرب بات ہے کہ غصے کی حالت میں ان وظائف کے ساتھ ساتھ پانی پیا کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھیں تو لیٹ جائیں تاکہ آپ کا غصہ کم ہو۔ اور پانی پینے کا حکم اس لیے ہے کہ غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اس لیے آخر میں پھر ایک مرتبہ سن لیں، جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھیں، اللہ کے حضور آپ کو غصہ پینے کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور باقی جو تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصے سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔